تو دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوانوں کے سیکھنے کے لیے کون سے 5 بہترین ہنر ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے بات کرتے ہیں پہلے ہنر کی. پہلا ہنر جو نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے وہ ہے گفتگو کا ہنر، کیونکہ یہ وہ پہلا اور بنیادی ہنر ہے جو آپ کو کامیابی کی راہ پہ گامزن کرتا ہے. اگر آپ کا سامنے والا جو ہے، آپ کا مد مقابل جو ہے، اگر آپ اس کے مدعے کو سمجھ کر پوری روانی اور اعتماد سے گفتگو کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. اس لیے کیونکہ خود اعتمادی آپ کے اندر آتی جب آپ کی کمیونیکیشن سکل جو ہے، گفتگو جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک قسم کا مضبوط ترین ہتھیار ہے. اگر آپ مقابل کی دوسرے بندے کی شخصیت اور رتبے سے متاثر ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظوں کا اتار چڑھاؤ کیسے ہم زبان و بیان میں پیش کرتے ہیں، اور آپ نے کس ٹائم کون سا لفظ بولنا ہے، کیسی ادائیگی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس ہنر کے اندر آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا پہلا. دوسری کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا ہے بہترین لکھاری بنیے. جی جناب، یہ بھی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل بول چال اچھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے تو پھر یہ بھی آپ کو کامیاب لازمی کرے گا. اس کے لیے بھی آپ کو اچھی ووکیبلری ہونی چاہیے. آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے لکھتے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسا آپ نے لکھنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے احساسات کو، جذبات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ کی یہ جو رائٹنگ سکل ہے بہترین ہے، اگر آپ اچھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اچھی، یا کہیں آپ ڈسکرپشن اچھی لکھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بھی آپ کے لیے کامیابی کی دروازے کھول دے گا. تو چلیے تیسرے نمبر کی طرف چلتے ہیں. تیسرا ہنر ہے بہترین سننے والا بننا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا، بہترین سامع بننا ہے آپ لوگوں نے. اگر آپ دوسرے کی باتوں کو پورے توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سنتے ہو تو یقین مانیے یہ والی اسکل ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی. ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی اچھے طریقے سے سنے، اس کی بات کو سمجھے، پھر وہ اس کو رپلائی کرے. لیکن ہمارے ہاں آج کل بہت یہ بیماری پڑ گئی ہے قسم کی کہ ہم لوگ دوسروں کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، درمیان میں ٹوکتے ہیں، پوری بات توجہ سنتے نہیں ہیں اور پھر ہم اچھے طریقے سے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیے اگر آپ دوسروں کو دھیان سے سنتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں کو سراہتا ہے، آپ کے جواب کو سراہتا ہے، تو یہ بہت بڑا ہنر ہے. عملی زندگی میں یاد رکھیے گا خاموشی سے اور توجہ سے دوسرے کو سننے والا شخص ہی کامیاب رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہا یہ بھی جاتا ہے قدرت کا جو ہے یہ بڑا اصول ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اس نے ہمیں 2 زبان نہیں دی بلکہ 1 زبان دی ہے اور 2 کان دیے ہیں. تو اس لیے آپ نے دونوں کانوں سے اچھا سننا ہے اور اپنی 1 زبان سے اس کے بعد اچھا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد جو چوتھی جو ہماری سکل ہے جو آپ لوگوں کو لازمی سیکھنی چاہیے وہ ہے خوش اخلاق بننا. اگر آپ آج کل کے دور میں جہاں پہ ہر کوئی بندہ جلدی میں ہے، پریشانی میں ہے، الجھن میں ہے، چڑچڑے پن کے اندر ہے، بد مزاجی کا شکار ہے، اگر آپ اس دور میں اچھے خوش اخلاق بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ بہت زیادہ ہر دل عزیز شخص بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ لوگ چڑچڑے جو ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی کوئی توقعات پوری نہیں ہوتی، وہ کام کا بہت ان کا اوپر برڈن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا بھی کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے جو بڑا چڑچڑا ہے، بدزبان ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کس وجہ سے وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ وجہ جو ہے مے بی وہ شام تک دور ہو جائے، کل تک دور ہو جائے، لیکن آپ نے اس کا ریئیکشن میں اپنے آپ کو بد اخلاق بالکل نہیں بنانا. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہوں. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بہت بڑھا دے گا اور لوگوں کی آپ کے لیے عزت 2 چند ہو جائے گی. آخری جو سکل آپ لوگوں نے لازمی سیکھنی ہے اور یہ بہت کام کی ہے جب بندہ بہت پریشر میں ہوتا ہے تو یہ سکل بہت کام آتی ہے، وہ ہے پرسکون رہنا. اگر آپ کو ہر سچویشن میں چاہے پریشر ہے کام کا، چاہے دباؤ ہے، الجھن ہے، پریشانی، اگر آپ کو پرسکون رہنا آ گیا تو آپ بہترین حل نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا زندگی کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی غم و غصے کے پرسکون کے ساتھ حالت کے اندر وہ ہر سچویشن کو برداشت کرتے ہیں.
कभी भी नापसंदीदा या नाकानी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल नहीं देना आप लोगों ने। ये बड़ी ट्रिक है कि आपने कभी भी फौरी रिएक्शन नहीं करना आपने, क्योंकि फौरी रिएक्शन करेंगे तब आपका मसाज जो बिगड़ जाएगा। आप लोगों ने आराम से समझना है सिचुएशन को, फिर आपने रद्द अमल ज़ाहिर करना है। अगर आपने फौरी रद्द अमल बगैर सोचे समझे ज़ाहिर कर दिया तो समझिए आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा पुरसुकून रहकर हर सूरत हाल का जायज़ा लें, ठंडे दिमाग और पुरसुकून हिसाब के साथ जो है आप हर परेशानी और मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरे 5 फौरी मैंने आपको हुनर बताए हैं, इस पर आप लाजमी काम करेंगे, बार बार की प्रैक्टिस से इंशाअल्लाह आप जो है कामयाब होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस बात को अपनाइएगा भी और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।